جی جی پڑھ لو جی. جی تلاوت کرو کوئی. بول گیا گھر سے اس کو دے دونوں چیزیں. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یہی لوگ ہیں لم یکونوا نہیں ہیں معجزین ہرانے والے فی الارض زمین میں وما اور نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے ورے ورے من اولیاء کوئی حمایتی یضاعف دگنا کیا جائے گا لہم ان کے لیے العذاب و عذاب ما کانوا یستطیعون السمع نہیں وہ سننے کی طاقت رکھ سکتے تھے وما کانوا یبصرون اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے. اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو وضل اور کھو گیا عنہم ان سے ما وہ کانوا یفترون جو وہ جھوٹ باندھتے تھے. لا جرم یقیناً ضرور بضرور انہم بے شک وہ لوگ فی الآخرت آخرت میں هم الاخسرون زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے وعملوا اور اعمال کیے الصالحات نیک واخبتوا اور جھکے الی ربہم اپنے رب کی طرف. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے ہم وہ فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. مثل الفریقین مثال دو فریقوں کی کالاعمی جیسے نابینا والاصم بینا والبصیر اور دیکھنے والا والسمیع کیا نام ہے
کل اعما نابینا، والاصم اور بہرا، والبصیر اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا۔ حل کیا یستویان، یہ دونوں برابر ہیں؟ مثلا حضور مثال، افلا کیا بس تذکرون تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا تھا نوحا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اپنی قوم کی طرف، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھول کر واضح، اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ کے، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم قریب ایک درد دینے والے عذاب سے۔ فقال الملأ بس کہا ان سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، من قومی ان کے قوم میں سے، ما نراکا ہم نہیں دیکھتے آپ کو الا مگر بشرا مثلنا انسان ہم جیسے، وما نراکا اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو اتباع کا کہ پیروی کی ہو آپ کی، الا مگر الذین ان لوگوں نے، ہم جو اراذلنا ہم میں سے زیادہ رذیل ہیں، بادی الرأی سرسری رائے والے، وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضیلت، بلکہ نظنکم ہم تمہیں خیال کرتے ہیں کاذبین جھوٹے۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اے میرے قوم، ارأیتم بتلا دو، ان کنتو اگر میں ہوں، علی بینۃ واضح نشانی پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور دی ہو اس نے مجھے، رحمت من عندہ اپنی طرف سے، فعمیت پھر مخفی کر دی گئی ہو، علیکم تم پر، انلزمکموہا کیا ہم چمٹا دیں گے تمہارے ساتھ وہ، وانتم اور تم لوگ لہا اسے کارہون ناپسند کرنے والے ہوں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے، اولئک یہی لوگ ہیں، لم یکونوا نہیں ہیں، معجزین ہرانے والے، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے ورے برے، من اولیاء حمایتی، یضاعف دگنا کر دیا جائے گا، لہم ان کے لیے العذاب عذاب، ما کانوا یستطیعون السمع نہیں وہ سننے کی طاقت رکھ سکتے تھے، وما کانوا یبصرون اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، وضل اور کھو گیا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، لا جرم ضرور بضرور یا یقیناً، انہم بے شک وہ لوگ، فی الآخرت آخرت میں، ہم الاخسرون وہ زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لا چکے، وعملوا اور عمل کی، الصالحات نیک، واخبتوا اور جھکے، الی ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مثل الفریقین مثال دو فریقوں کی، کالاعمیٰ جیسا کہ نابینا، والاصم بہرا، والبصیر دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا، حل یستویان کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مثلا مثال میں، افلا تذکرون کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا تھا، نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، انی انہوں نے کہا بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر مبین ڈرانے والا ہوں واضح، اللہ تعبد یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ سوائے اللہ کی، انی
بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم علیم ایک دردناک عذاب کے دن سے. فقال الملأ بس کہا سرداروں نے الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا من قومی اس کی قوم میں سے ما نراک ہم تجھے نہیں دیکھتے الا مگر بشرا مثلنا انسان ہم جیسے وما نراک ہم نہیں دیکھتے تجھے اتبعاک کہ پیروی کی ہو تیری الا الذین مگر ان لوگوں نے ہم جو اراذلنا ہم میں سے زیادہ جب رذیل ہے بادی الرأی سرسری رائے والے وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضیلت بلکہ نظنکم ہم تو سمجھتے ہیں تمہیں کاذبین جھوٹے. قال نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اے میرے قوم ارأیتم بتاؤ ان کنتم اگر ہوں میں علی بینۃ واضح نشانی پر من ربی اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور دی ہو اس نے مجھے رحمت من عندی اپنی طرف سے فعمیت پھر رحمت مخفی کر دی گئی ہو علیکم تم پر انلزمکموہا کیا وہ ہم چمٹا دیں گے تمہارے ساتھ وانتم لہا کارہون اور تم اسے ناپسند اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو. پچھلی آیت میں ہم نے ظالم کی 3 علامتیں پڑھی تھی. ظالم لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض ایسے لوگ زمین میں ہرا نہیں سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے. اللہ کا مقابلہ کر کے اللہ ہار جائے یہ جیت جائے یا قیامت والے دن کہیں یہ بھاگ کر کہیں اور چلے جائے ایسی جگہ میں جائے جہاں پر ان کو پکڑنا مشکل جہاں پر فرشتوں کی فورس جو ہے وہ فرشتوں کی فوج وہاں پہنچ نہ سکتی ہو جہاں ان کو عذاب نہ دیا جا سکتا ہو یا کوئی مضبوط قلعے میں بند ہو جائے محصور ہو جائے کوئی وہ قلعہ جو ہے وہ کھول نہ سکتا ہو نہیں یہ ہرا نہیں سکتے. وما كان لهم من دون الله من اولیاء اور نہ اللہ کے ورے ان کا کوئی جو ہے نا وہ حمایتی کوئی مددگار کوئی مدد ان کی کوئی نہیں کر سکتا بلکہ یضاعف لهم العذاب ایسے لوگوں کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. ڈبل عذاب کیوں دیا جائے گا کہ خود بھی عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. تو ایک تو خود عمل نہ کرنے کی سزا اور دوسرا دوسروں کو جو روکتے تھے تو اس کی بھی سزا. یعنی ضال بھی تھے اور مضل بھی تھے. ضال خود بھی گمراہ تھے اور مضل دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے اس لیے ان کو ڈبل عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كانوا يستطيعون السمع یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے سنتے دیتے ہیں لیکن حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے حق بات نہیں سنتے. وما كانوا يبصرون اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں. اولئک الذین یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا اور یہ جھوٹ باندھتے یہاں پر یہ سب کچھ ان سے کیا ہو جائے گا وہاں پر کھو جائے گا. وہاں پر جھوٹ نہیں باندھ سکے وہاں پر سچ سچ وہاں پر تو آزاد گواہی دیں گے. سمجھ آ بھی نہیں ہے
لا جرم، لا جرم اس کا معنی ہم کرتے ہیں ضرور بضرور یا یقیناً یا ثابت شدہ، یہ معنی کریں گے، دونوں کا اکٹھا معنی کریں گے، لا اور جرم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ بعد نے تو کہا کہ جرم فعل، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لا نفی جنس ہے اور جرمہ اس کا اسم ہے۔ لا نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے جی؟ منصوب ہوتا ہے نا، یہ مبنی علی الفتح، مبنی ہے علی الفتح۔ سمجھ آگے کے لیے یہاں پر بھی ہے، اور اسی طرح 14ویں پارے میں سورہ نحل میں بھی ہے۔ سمجھ آگے کے لیے تو یہ اس کا ترجمہ یہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے لوگ ہی زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے قیامت والے دن۔ ڈبل عذاب جو ہوگا تو اخسر، یہاں پر اس میں تفضیل کا صیغہ لائے ہیں نا، اخسر آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں تفصیل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو زیادہ خسارے پانے والے ہوں گے، یعنی دوسروں کو روکتے ہیں تو خود بھی روکتے ہیں، تو اس لیے سزا ڈبل ہوگی، تو اس لیے خسارہ زیادہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، اور فرماتے بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی طرف جھک گئے، یعنی صرف ایمان نہیں بلکہ عمل صالح بھی کیا اور جھکے اپنے رب کے سامنے، حاضر اختیار۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جھکتے ہیں، ایک تو کھڑے ہوتے ہیں ہم قیام میں ادب سے جھک کر اس طرح یوں، پھر اور جھکتے ہیں رکوع میں اللہ کے سامنے، پھر سجدے میں بالکل جھکے جاتے ہیں، اپنے رگڑتے ہیں اپنی ناک زمین، پیشانی، سب کچھ بس جھک گئے اللہ کے سامنے، عاجزی کا اظہار۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جنت میں جب ایک دفعہ جنت کی ٹکٹ مل جائے نا، جنت میں کوئی چلا جائے تو پھر نکلتا نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پھر نکلتا نہیں۔ اس لیے بزرگ بتاتے ہوتے ہیں کہ جب مسجد نبوی حاضری ہو جائے تو وہاں پر ایک جگہ ہے نا جو ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریف کے درمیان ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور حجرے کے درمیان جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو جب وہاں پر انسان چلا جائے تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، اور جو جنت میں داخل ہو جائے تو اس کو آپ نکالتے نہیں، تو مجھے نکالنا مت۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی، تو ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنا چاہتے ہیں دو فریقوں کی مثال۔ کالاعمی، اس کا تعلق والبصیر کے ساتھ ہے، والاصم، اس کا تعلق والسمیع کے ساتھ ہے۔ کیا نابینا اور بینا برابر ہے؟ کیا بہرا اور سننے والا برابر ہے؟ نہیں۔ جب یہ برابر نہیں ہے تو مومن غیر مومن کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نیک اور بد کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مسلمان اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات ذکر کرنے لگے ہیں، شروع کرنے لگے یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر جو ہے نا وہ ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ. اب یہاں سے اس طرح مسلسل یہ واقعات بیان کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر. نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا. کیا نام تھا ان کا؟ عبد الغفار. نوح تو اس لیے کہتے تھے ان کو کہ وہ اپنی قوم پر نوحہ کرتے کرتے روتے رہے نوحہ کرتے رہے تو اس وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا. وگرنہ اصل نام کیا تھا؟ عبد الغفار تھا. اور ان کے والد کا نام نمط، نون میم طا، نمط، وہ بھی پیغمبر تھے. سمجھ آ گئی؟ اور ان کے بیوی کا نام تھا واعلہ، واو الف عین لام ہا. لیکن ایمان نہیں لائی تھی، اور 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 4. ایک کا نام تھا جان اور لقب کنعان تھا. جان نام تھا اور لقب کنعان تھا. یہ غیر مسلم تھا، اسلام نہیں لائے. اسی کا بھی آگے جو ہے نا اسی کے ساتھ وہ آگے وہ نوح علیہ السلام کا مکالمہ ہوگا، آئے گا قرآن پاک میں. نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آ جاؤ میرے پاس آؤ، کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ہمیں آگے اس کا مقابلہ ہے. یہ ایمان لے. اس کے علاوہ 3 بیٹے اور تھے. میں آپ سر کے 4 بیٹے تھے، 3: سام، حام اور یافث. سام سین کے ساتھ، سین الف میں، حام حا کے ساتھ، یافث آخر میں تھا ہے، سین نہیں تھا، یافث. ان تینوں نے ایمان قبول کی، ایمان لایا تھا. اور آگے نوح علیہ السلام کا کی نسل انہی سے چلی. بیٹی کوئی نہیں تھی، نوح علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی. تو آگے جو نسل چلی وہ تو غرق ہو گیا نا جان طوفان میں. تو ان 3 بچوں سے، ان 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی. فلبث فیہم 1000 سنة الا 50 عام. 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساڑھے 900 سال تو دعوت دیا، لیکن عمر ان کی تھی 1400 سال. کتنی عمر تھی؟ 1400 سال عمر تھی. کسی نے آخر میں پوچھا کہ آپ نے کیسے محسوس کیا، اتنی عمر کیسے محسوس کی؟ تو فرمانے لگے ایسے محسوس کیا جیسے ایک گھر کے 2 دروازے ہو، ایک میں انسان داخل ہو جائے اور دوسرے سے نکل جائے. تو ہماری عمر ہی کیا ہے؟ 50 60 70 80 سال، بس کچھ بھی نہیں ہے.
اس لیے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے ہر وقت۔ ان پر ٹوٹل 80 بندے ایمان لائے تھے، 80 یا بعض روایتوں میں 82 یا 90 94 یا 100 زیادہ سے زیادہ، تو 80 بندے قول کے مطابق ایمان لائے تھے۔ ایک دفعہ میں وہ اندازہ لگا لا تھا کہ 950 سال دعوت دی اور صرف 80 بندے ایمان لائے، تو ایوریج میں نے نکالی تھی، تو ہر 12 اور 13 سال میں کوئی ایک بندہ ایمان لاتا ہے، یعنی 12-13 سال ایک بندے کے پیچھے پڑیں گے، یہ 12-13 سال بعد کوئی ایمان لے آتا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، کیا حوصلہ تھا ان کا یار، کیا صبر تھا۔ انی دعوت قومی لیلا و نہار اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، رات کو بھی دن کو بھی مجلسوں میں جب جاتے تھے دعوت دیں تو انہیں کہا تھا نکال اس کو، نکال دے، پاگل ہے، پاگل آ گئے، پاگل آ گئے۔ ایک معزز شخص کے ساتھ ایسا کریں، دیکھو ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہم کیا ہیں نوح علیہ السلام کے مقابلے میں، لیکن ہمارے ساتھ تو ایسا سلوک کریں ہم تو دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی ہم تو تیور پڑھتے ہیں، کسی کے تیور ہم نے پڑھ لیے کہ کسی کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھے خندہ پیشانی سے نہیں ملا، اچھے انداز سے نہیں ملا، تو بس ہم کہتے ہیں بس السلام علیکم، دوبارہ نہیں پڑھیں۔ ہم کون ہیں؟ وہ پیغمبر ہے جلیل القدر، ان کو مجلسوں سے نکالا جاتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتے، جاتے ہیں۔ یہ تو آخر میں جا کے نا پھر بد دعا کی ہے، یہ ابھی آگے آئے گا، ہم پڑھ کے ادھر پھر میں آپ سے عرض کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمائی آگے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب بس جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے اور نہیں لائے، تو پھر انہوں نے آگے جا کے بد دعا کی، رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ پھر آگے جا کے جب یہ آیت نازل ہوگی کہ بس اب کسی نے ایمان نہیں لانا، سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے لگے، تفصیل سے آ رہا ہے، تفصیل سے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور میں تو ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی قیامت کے دن سے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، تو سرداروں نے کہا ان کی قوم میں سے کہ ہم تو تجھے بشر ہی دیکھتے ہیں، ہم تجھ بشر ہے، انسان ہے ہماری طرح، مثلا یہ کوئی نئی بات نہیں، تمام لوگ جو ہے نا مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ انسان جو ہے نا وہ پیغمبر نہیں بن سکتا۔ سورہ قمر میں ہے نا وَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، انہوں نے کہا ہم میں سے ایک بشر، اس کی ہم پیروی کریں گے، إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اس صورت میں تو ہم گمراہ، تب تو ہم گمراہی میں اور دیوانگی میں ہوں، پاگل ہوں گے۔ انسان پیغمبر یہ نہیں ہو سکتا، تم میں ہماری طرح ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، بازار میں چلتے پھرتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے پیروی کریں؟
وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی اللہ، ہم تجھے نہیں دیکھ رہے تیرے پیروی کی ہو مگر ان لوگوں نے جو ہم میں سے سب سے زیادہ رذیل، اراذل، ارذل، رذیل، حقیر قسم کے لوگ ہیں، جو آپ کے پیچھے جو ہے نا، آپ کے پیچھے بھی جو چل رہے ہیں، جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، بادی الرأی، سرسری رائے والے ہیں، کوئی محقق قسم کے لوگ نہیں ہیں، کوئی گہری سوچ والے، فکر والے نہیں ہیں، مفکر نہیں ہیں، ٹھیک؟ تو اس لیے انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، کوئی نہ ہوتے سمجھدار قسم کے لوگ، عزت مند، پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی حق پر ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، ان کی وجہ سے آپ حق پر نہیں ہو سکتے، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ حق پر، سمجھ آگے کے لیے وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم تو نہیں دیکھتے کہ تمہیں کوئی ہم پر فضیلت حاصل ہو، کیا فضیلت حاصل ہے تمہیں؟ ہم جیسے تم، یا تمہارے 4 آنکھیں ہیں 2 کے بجائے، یا کوئی 3 کان ہیں تمہارے 2 کے بجائے، یا ہاتھ تمہارے کوئی 4، یا تمہاری ہائٹ ہم سے بہت زیادہ ہو، قدر، یا تم کھاتے ہم سے زیادہ ہو، کیا تمہیں فضیلت حاصل؟ سمجھ آ گئی؟ تو بل نظنکم کاذبین، بلکہ نعوذ باللہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، بس کوئی حیثیت نہیں ہمارے نگاہ میں تمہاری۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مطلب اگر میں واضح نشانے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی دی ہو، فعمیت علیکم، پھر رحمت تم پر مخفی کر دی گئی، رحمت ہے لیکن تم سے پوشیدہ ہے، رحمت ہمیں ملی ہے لیکن تمہیں نہیں ملی، تم سے پوشیدہ رکھی گئی۔ انلزمکموہا، جب اللہ تعالیٰ نے تم سے پوشیدہ رکھی ہے، مخفی کی ہے، انلزمکموہا، کیا وہ رحمت ہم تمہارے ساتھ کیا چمٹا دیں، ایسے لگا دیں تمہارے ساتھ، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، مثال میں کہ تم اسے ناپسند سمجھتے، رحمت تم لینا نہیں چاہتے، تم حاصل کرنا خود نہیں چاہتے، تم نہیں حاصل کرنا چاہتے تو ہم زبردستی سے تمہیں نہیں دے سکتے، سمجھ آ گئی؟ کوئی چیز کھانا نہیں چاہتے تو ہم زبردستی تمہیں کیسے کھلاتے؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے تم پر یہ رحمت مخفی کر دی گئی، یہ تو اللہ کی دین، اللہ کی دین، کسی کے لیے ظاہر ہے تو کسی کے لیے کیا ہے؟ مخفی ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وما علینا الا البلاغ، جی